السلام علیکم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد وقال اللہ عز وجل فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین قرآن کی اس آیت کے اندر فرماتے ہیں کہ جس بات کا علم نہ ہو پتہ کر لینا چاہیے، اس کی تحقیق کر لینی چاہیے، اس کی تصدیق کر لینی چاہیے۔ میرے محترم بھائیوں، ذرا ہم غور کریں، ہمارے گھروں میں اور ارد گرد ہم جب بھی کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کی پہلے تحقیق کرتے ہیں۔ گھروں میں خواتین کھانا بناتی ہیں تو اس کی تحقیق کرتی ہیں، ساتھ والی کو پوچھتی ہیں ذرا یہ چیک کرنا، ذرا یہ دیکھنا صحیح بنا ہے۔ جب کوئی کپڑا سلائی کرتی ہیں تو پہلے ساتھ والی کو اور ساتھ رہنے والوں کو دکھاتی ہیں ذرا دیکھنا کہ یہ کپڑا صحیح بنا ہے۔ اور جب مرد حضرات اپنی کھیتوں کو زہر ڈالتے ہیں یا کھاد ڈالتے ہیں یا کوئی بھی فصل کو چیز ڈالنی ہے، اس میں پھینکنی ہے، تو پہلے 10 لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ذرا یہ دیکھنا یہ میری فصل کے لیے صحیح رہے گا کہ نہیں رہے گا۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، ہم بہت ہی عظیم فریضہ اور سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والا فریضہ جس کو ہم سر انجام دیتے ہیں، لیکن کبھی اس کی ہم نے تحقیق نہیں کی۔ کیا اس فریضے کو سر انجام دینے سے پہلے ہم جن کاموں کو کرتے ہیں، جس عمل کو کرتے ہیں، کیا وہ ہمارا عمل صحیح ہے؟ جیسا کہ ہم فرض نماز ادا کرتے ہیں، فرض نماز یا نفل نماز سے پہلے ہم وضو کرتے ہیں، تو کیا کبھی ہم نے اپنا وضو چیک کیا ہے؟ کبھی حدیث کو کھولا ہے؟ کبھی نبی علیہ السلام کے فرامین کو پڑھا ہے؟ یا کبھی ہم نے کسی کو یہ کہا ہے کہ بھئی یہ میں وضو کرنے لگا ہوں، میں نے نماز پڑھنی ہے، میں نے اللہ کے حکم کو ماننا ہے، میں نے اللہ کی اس بات کو مانتے ہوئے کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کہ نماز میں ہی کامیابی ہے، نماز میں ہی فلاح ہے، تو میں نے اس فلاح کو پانا ہے، اس کامیابی کو حاصل کرنا ہے، ذرا دیکھنا کہ میرا وضو صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ کیا آج تک ہم نے اپنا وضو کسی کو دکھایا ہے، کسی کو بتلایا ہے کہ ذرا دیکھنا میں نے نماز ادا کرنی ہے، میں نے رب کے حکم کو ماننا ہے، ذرا میرا وضو چیک کرنا؟ اور میرے محترم بھائیوں، ہم دنیا کا ہر کام کرنے سے پہلے ساتھ والے کو بتاتے ہیں، پوچھتے ہیں ذرا دیکھنا، غور کرنا کہیں نقصان نہ ہو جائے، لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، کہیں ہماری نماز کوئی رہ نہ جائے۔ آج اگر ہم خود نماز پڑھتے ہیں، ہم خود وضو کسی کو بتا نہیں سکتے، سمجھا نہیں سکتے کہ میرا وضو چیک کرنا، اگر ہم اس میں اپنی توہین سمجھتے ہیں، اس میں اپنی شرمندگی سمجھتے ہیں، بے عزتی سمجھتے ہیں، تو ذرا غور کریں۔ اگر ہمیں اپنا وضو ہی بتاتے کسی کو شرم آتی ہے تو بتائیں، ہم اپنے اولادوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو کیسے بتائیں گے کہ بیٹا ایسے وضو کرو؟ یہ صحیح طریقہ ہے، یہی اسلام کا طریقہ ہے، یہی نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ ہاں، میرے بیٹے کو فیس بک چلانا تو آتی ہے، میرے بیٹے کو سوشل میڈیا چلانا تو آتا ہے، میرے بیٹے کو موبائل چلانا تو آتا ہے، نہیں آتا تو نماز کے لیے صحیح وضو نہیں آتا۔ نہ ہی والدین نے کبھی کوشش کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو وضو کر کے دکھائیں، کبھی ان کا وضو چیک ہی کر لیں کہ میرا بیٹا، میری بیٹی اور میری بیوی، خاوند نے بھی کبھی کوشش نہیں کی کہ میری بیوی نے میرے لیے کھانا بنانا ہوتا ہے، میرے سارے کام کاج کرنے ہوتے ہیں، تو میں بھی کبھی اس کا وضو چیک کر لوں۔ یہ نماز تو پڑھتی ہے، قرآن کی تلاوت تو کرتی ہے، ذرا میں اس کا وضو ہی دیکھ لوں۔ باقی ہر چیز دیکھتا ہے، لباس دیکھتا ہے، کھانا پکانا دیکھتا ہے، صاف صفائی دیکھتا ہے، نہیں دیکھتا تو صرف وضو نہیں دیکھتا۔ اور میرے محترم بھائیوں، ہمیں کیا ہو گیا ہے؟
ہم رب کے قرآن کی سائد کو کیوں نہیں سمجھتے کہ ہم جو ہے اسلام کے اس فریضے کو سر انجام دینے والے ہیں؟ ہم اس کے بارے میں غور ہی کر لیں کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، کوئی صحیح کرتا بھی ہے کہ نہیں کرتا، میرے بچے میری بیوی کیا وضو صحیح کرتے ہیں؟ تو میرے محترم بھائیوں، رب کا قرآن کہتا ہے کہ اپنا جائزہ لو، اپنے وضو کو چیک کرو، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جو کمی پیشی رہ جاتی ہو ہم اس کو دور کر لیں، تاکہ جب ہم نے نماز پڑھنی ہے تو نماز کے لیے وضو کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ اگر ہمارا وضو صحیح نہیں ہے، ہماری طہارت صحیح نہیں ہے، ہمارا پاک ہونا صحیح نہیں ہے، تو بتائیں نماز کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ تو آئیں میرے محترم بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نماز، ہمارا رب کے سامنے کھڑا ہونا، رب کے سامنے سجدے سجود کرنا، رب کے سامنے پیشانی کو جھکانا، یہ سارے کے سارے اعمال قبول ہو جائیں، تو اس کے لیے ضروری ہے وضو کا صحیح ہونا۔ تو آج ہی میرے سارے بھائی مجھ سے یہ عہد کریں کہ ہم اپنا وضو بھی چیک کریں گے، دوسرے کو بھی دکھائیں گے اور گھر والوں کا بھی چیک کریں گے، تاکہ ہماری عبادت رائے گا اور ضائع نہ جائے، بلکہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے اور ہمارا رب ہماری اس نماز کی وجہ سے ہم سے راضی ہو جائے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے وضو کو صحیح کریں تاکہ ہماری نماز صحیح ہو سکے۔ جب ہماری نماز صحیح ہوگی تو ہمارے سارے اعمال درست ہو جائیں گے، جب ہمارے سارے اعمال درست ہو جائیں گے تو پھر ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے گا، پھر جب ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے گا تو ہمارا رب ہمیں بخش دے گا۔ اور پھر نبی علیہ السلام کا فرمان بھی تو ہے نا، حدیث بھی تو ہے نا، کہ جس کی کل قیامت والے دن نماز صحیح ہوگی اس کے سارے اعمال صحیح ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے ہمیں نماز کو صحیح کرنے کے لیے وضو کو صحیح کرنا پڑے گا، وضو کو چیک کرنا پڑے گا، وضو کو دیکھنا پڑے گا، اپنے وضو کو، اپنے گھر والی کے وضو کو، اپنے بچوں کے وضو کو، اپنی بیٹیوں کے وضو کو، سب کے وضو کو چیک کرنا پڑے گا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ والدہ بھی اور والد بھی اس ڈیوٹی کو نبھائیں، تاکہ ہماری نماز صحیح ہو سکے، تاکہ ہمارے اعمال صحیح ہو سکیں اور ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین۔